فوائد روزہ کیا ہیں یہ ہم کو پتہ ہی نہیں. اگر سرسری سب یعنی اگر آپ واقعی نکالنے کا بھی بیٹھیں, آپ کہیں میں ساری کتابیں نکالتی ہوں مفاتی اور جتنی روزے کے سلسلے میں کتابیں, اور آپ اس کے فائدے نوٹ کرنا چاہیں تو آپ حیران ہوں گی, کاپیوں کی کاپیاں بھرتی چلی جائیں گی اور رمضان کے فائدے ختم نہیں ہوں گے. اور اس مبارک مہینے کو بس ایسے ہی انتظار میں گزار دیا جائے عید کے کہ بس اب کب آئے گا کب آئے گا, اب تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, اب دیکھیے کتنے کم دن رہ گئے ہیں, اب رمضان کے ختم ہونے میں دنوں کو کاٹتے ہیں لوگ, اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں بس اب اتنے دن تو رہ گئے, اب 8 دن تو رہ گئے, بس صرف 10 ہی دن تو رہ گئے. جبکہ ائمہ کی سیرت بالکل اس کے برخلاف تھی, جو کہ ابھی آگے چل کر آپ کی خدمت میں ذکر ہوگی. تو جو اس کے فوائد, ایک تو خود دنیاوی فائدہ ہے کہ اس سے صحت مند انسان ہو جاتا ہے. پیغمبر کی حدیث بھی کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ, روزہ رکھ کے انسان صحت مند ہو جاتا. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ آتش جہنم سے نجات کا کوئی بھی عمل روزے سے بڑھ کر نہیں. کتنا خطرناک مرحلہ ہوگا, آتش جہنم سے نجات انسان کو مل جائے گی کہ جو سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ, سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ, اس کا کوئی بھی عمل اس سے بچنے کا روزوں سے زیادہ بڑھ کر نہیں. اس مبارک مہینے میں ہر آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے, ہر دعا قبول. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا, اور اس میں پھر انشاءاللہ جو شب قدر کی گفتگو آئے گی اس میں بھی بات آئے گی. اس میں آپ ابھی سے دعاؤں کی ایک لسٹ بنانے, آپ ایک کاپی مقرر کر لیں, اس میں سوچ سوچ کر دعائیں لکھیں, مستقبل کے حوالے سے, آنے والے دنوں کے حوالے سے, اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے سے, کیونکہ ہر دعا اس مہینے میں قبول ہو جائے گی. ایک تو چیز یہ, اور اس میں ہر نیکی کا ثواب دگنا ہو جائے گا, ہر نیکی کا ثواب. شب قدر کی جب گفتگو آئیں گی اس میں بھی میں ذکر کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس میں فقط آپ کو نیتیں کرنا, کہ میں فلاں نیتیں کرنا کہ میں یہ نیک عمل اس سال انجام دوں گی, یہ نیک عمل, صرف نیت کرنے سے بھی دگنے دگنے ثواب آپ اس مہینے میں اٹھا سکتی. گویا پوری برکتیں اور رحمتیں آپ جو ہیں وہ لوٹ کر اس مہینے کے اندر لے جائیں. اور آئندہ آنے والے رمضان تک کے جتنے گناہ ہیں وہ بھی سب آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ اس مہینے کے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو اگر آپ رکھ لیں گی تو اگلے رمضان تک کے جتنے گناہ خدا نہ خواستہ آپ سے سرزد ہوں گے وہ بھی سارے ابھی سے معاف ہو جائیں گے. جنت آرائش کرنے لگے گی آپ کے لیے. جنت باقاعدہ دلہن کی طریقے سے اس طرح تیار ہوتی, اس طرح سے جنت رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے اپنی آرائش کرتی کہ جب یہ مومنہ میرے اندر آئے گی, یہ مومن میرے اندر آئے گا, یہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو کس طرح سے مبہوت ہو کر رہ جائے گا, کس طرح سے وہ آرائش کرتی. اس مہینے میں ہر سانس جو آپ لیں گی وہ تسبیح کا حکم رکھے گی. اگر آپ کو ایک تسبیح کا سبحان اللہ صرف کہنے کا کیا فائدہ ہے, اگر آپ روایتوں میں نکالیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ اتنا, اور اس مہینے میں کتنی تسبیحات آپ انجام دیں گی. ابھی موقع نہیں, انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ان چیزوں کا بھی ذکر آئے گا. اور اس مہینے میں ہر رات 1000 راتوں کے برابر ثواب دلواتی. زکات بدن, یہ رمضان کے روزے یہ زکات بدن ہو جائیں گے. ہر عضو کا جسم کے اندر ایک حصہ گویا اس کی زکات روزے رکھنے کی صورت میں نکل جاتی. گناہ آپ کے کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ بالکل معاف ہو جائیں گے. اس مہینے میں روزے رکھنے سے آپ کی عقل میں بے پناہ اضافہ ہوگا. عقل میں مال حرام جتنا بھی آپ نے سنا کہ جسم میں جتنے مال حرام کے اثرات ہوں گے وہ سارے زائل ہو جائیں گے. اور اس مہینے میں امانت داری کا ایک احساس آپ کے اندر خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا کہ نہیں, پروردگار کی طرف سے مجھ پر کچھ احکامات فرض. آپ پھر عام زندگی کے اندر بھی ان چیزوں کو ادا کرنے کی سوچیں گے اگر اس مہینے کو اچھی طرح سے آپ نے گزار لی. انسان اپنے محاسبے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اپنی غلطیوں کا احساس کرنے لگتا ہے. اچھا دیکھو مجھ میں یہ غلطی بھی, مجھ میں یہ غلطی بھی ہے, میں اس کو بھی ٹھیک کر لوں, اس کو بھی ٹھیک کر لوں. کتنا اچھی بات ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہونے سے پہلے لوگ خمس نکالتے ہیں, اپنی ڈیٹ جو ہے وہ پہلی رمضان قرار دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم, تاکہ ہمیں یاد رہے اور ہم نے پورے مال کو پاکیزہ کرنے کے بعد اور ہم جو ہے اس طرح سے پاک و پاکیزہ حالات میں روزہ رکھنا شروع ہوں. شکر گزاری کا ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے, انسان کی جو صحت مندی اس کو حاصل ہونے لگتی, اور اس کے علاوہ اس کی فکر تبدیل ہونے لگتی. گناہوں سے جو ہے اس کی فکر تبدیل ہو کر اطاعت پروردگار کی طرف آمادگی اس کے اندر آنے لگتی. اس کی فکر کے اندر ایک پاکیزگی آ جاتی.
اس میں ایک نظم و ضبط پیدا ہونے لگتا ہے، ٹائمنگز اس کے ٹھیک ہونے لگتے ہیں، کب مجھے نماز پڑھنی ہے، کب افطار کرنا ہے، کب سحری کرنی ہے، نظم و ضبط کا ایک پابند انسان چاہے اگر اس مہینے کو صحیح طور پر گزار لے تو آئندہ آنے والے جو مہینے اس کے اندر بہت اچھا اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکتا ہے، بشرطِ لاوالی پن کی طرح سے، اور اس مہینے کے انتظار میں کہ جب کب یہ مہینہ ختم ہوگا، اس مہینے سے معاذ اللہ جان چھوٹے گی، یہ والی اگر نیت نہیں ہے، اس کو اپنے نفس کے اوپر اعتماد ہونے لگتا ہے۔ عمومی زندگی کے اندر آپ اپنے نفس سے بہت خائف رہتی ہیں، ارے یہ تو دیکھیے یہ گناہ بھی کروا دے گا، یہ آپ کو اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہوتا، اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ آپ کو اپنے نفس کے اوپر اعتماد دلواتا ہے کہ نہیں میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ دیکھیں میں لبوں کے اوپر یہ غیبت آنے لگتی ہے، آپ رک جاتی ہیں، ذرا سے جھوٹ آنے لگتا ہے، آپ رک جاتی ہیں، کسی پہ غصہ ہونے لگتی ہیں، آپ رک جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے نفس پر اعتماد ہوتا ہے، نہیں میں رک سکتی ہوں، مجھ میں گناہوں سے رکنے کا ایک ملکہ۔ ورنہ عام زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عام طور پر مغلوب ہوتی ہیں کہ نہیں یہ نفس مجھے بہکا کر لے ہی جائے گا، اور آپ جو خائف رہتی ہیں اس سے۔ نہیں، اس مہینے میں آپ کو اپنے نفس پر اعتماد ہوتا ہے، اس مہینے میں آپ خدا کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتی ہیں، اس مہینے میں آپ دیکھتی ہیں کہ انسان رقیق القلب ہو جاتا ہے، غریبوں کی امداد کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، دل اس کا سخت نہیں رہتا، خود بخود نیکیاں کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، ارادہ اس کا روزے رکھنے کی وجہ سے بے انتہا قوی ہونے لگتا ہے۔ آپ دیکھتی ہیں کہ قوی ارادے سے ہی آپ تمام چیزوں سے رک سکتی ہیں۔ جب گھر میں کوئی نہیں ہے، فریج بھی موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ کا ارادہ اتنا قوی ہے کہ آپ اس کے باوجود پانی نہیں پی رہی، کسی کی وجہ سے نہیں، اپنے مضبوط ارادے کی وجہ سے آپ اس گناہ سے بچی ہوئی۔ اس مہینے میں آپ متدین افراد سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، آپ مختلف پروگراموں میں جاتی ہیں، دیندار افراد سے رابطہ خود ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان ایسے افراد کی صحبت اختیار کرتا ہے، مختلف پروگرامز میں جاتا ہے، لوگوں سے اس انداز سے ملتا ہے، متدین افراد سے رابطہ۔ اس کے اندر شہوتیں بہت کم ہو جاتی، برائیوں کی طرف رغبت انسان کی کم ہونے لگتی، انسان کے اندر اس کے باطن میں حیا کا ایک جذبہ آنے لگتا ہے، حیا کا جذبہ باطن کے اندر، کہ آپ دیکھتی ہیں نا تنہائی میں بھی انسان بہت سے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی، وہ پروردگار عالم کے سامنے گریا کرتا ہے، ایسی راتیں اس کے اندر آئیں گی جس میں آپ گریا کریں گے۔ اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پڑھنے کے برابر، ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پڑھنے کے برابر۔ زبان پر آپ اپنے کنٹرول کرنے لگتی، تو آپ دیکھیں کہ کتنے فائدے بیان کیے جائیں، انسان تھک جائے گا، ہلکان ہو جائے گا، بے حال ہو جائے گا، لیکن ماہ مبارک رمضان کے فائدے ختم نہیں ہوں۔ تو صحیح طور پر اگر معرفت کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھ لیے جائیں، اس کو صحیح طور پر مسائل شرعیہ حاصل کر کے اس میں کوئی غلطی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے فائدے اس کے حاصل ہوں گے آپ کو کہ آپ نے اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیے ہوں گے۔